آج کی خبر ہے کہ ڈالر کی قیمت میں 32 پیسے کی کمی ہوئی ہے اور اس 32 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت 161.05 کے قریب ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے عرصے کے اندر ڈالر کی قیمت تقریباً 7 سے 7.5 روپے کے قریب کم ہوئی ہے۔ 168 اور 167.5 کے قریب ڈالر کافی عرصے سے جو ہے وہ براجمان تھا اور اس سے نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ پیسے ڈالر کی قیمت ڈاؤن ہوتی گئی۔ جب یہ قیمت ڈاؤن ہوتی گئی تو ڈالر نیچے آتا گیا۔ اب حال یہ ہے کہ جو یہ 32 پیسے کمی ہوئی ہے، اس 32 پیسے کمی سے جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں بہت جو ہے وہ بہتر سٹینڈنگ ہوئی ہے ڈالر کی، اور اس بہتر سٹینڈنگ ہونے سے 800 ارب روپے کے غیر ملکی جو قرضے ہیں ہمارے، اس کے اندر بھی کمی جو ہے واقع ہوئی ہے۔ یہ صورتحال عام شخص کی زندگی پر کتنا اثر انداز ہوگی، اس سے اس کا دال پانی کتنا بہتر چل سکے گا؟ یہ صورتحال کیا وقتی ہے؟ کیا یہ صورتحال دائمی ہے؟ ہوگا کیا؟ اس حوالے سے گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر امجد وحید صاحب نے، CEO ہیں NBP فنڈز کے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ڈالر جو آہستہ آہستہ سستا ہو رہا ہے، اس کی سب سے پہلے تو ہمیں وجہ بتائیے، کیا وجہ ہے یہ، کیوں ڈالر سستا ہو رہا ہے؟ جی، بیسیکلی اگر آپ دیکھیں ہمارا جو فرسٹ کوارٹر ہے جولائی سے سپٹمبر تک کا پیریڈ، تو اس میں ہم نے جو ایک پلیزنٹ ہمارے لیے پازیٹیو خبر بھی ہے، پلیزنٹ تھوڑا سرپرائز بھی ہے کہ ہمارا وی ہیڈ اے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آف $800 ملین۔ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ پہ سرپلس ہوا ہے۔ اگر یہی پیریڈ آپ دیکھیں لاسٹ ایئر فرسٹ کوارٹر، تو اس میں $1.5 بلین کا ڈیفیسٹ تھا۔ تو یہ ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں اللہ کے فضل سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بہت کمی ہوئی ہے اور اب ہم سرپلس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا 2 سال پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب پر تھا، پھر اس سے اگلے سال وہ کم ہو کے $13 ارب پر ہو گیا، اور یہ ابھی جو سال کمپلیٹ ہوا ہے اس میں تقریباً $3 بلین کے قریب چلا گیا۔ تو یہ جو ہم نے کرنسی ڈی ویلیو کی ہے اس سے ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس تھوڑی بڑی ہیں، اور اس کی وجہ سے سچویشن بہتر ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 مہینے میں جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز سے جو لوگ پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں اور دوسرے بھیجتے ہیں، اس میں تقریباً 30% کا اضافہ بھی ہوا۔ تو یہ آل ان آل بیسیکلی جو ابھی ہم مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ پر آگے ہوئے ہیں فور دا لاسٹ ایئر اور سو، اور اس میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے کرنسی کی، اس سے ریٹ نکلتا ہے۔ تو کیونکہ سپلائی ڈالرز کی زیادہ آ گئی مارکیٹ میں، کیونکہ ہماری ریمیٹنسز بہتر ہو گئی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ سرپلس میں چلا گیا، تو اس کی وجہ سے روپی جو ہے وہ اپریشیٹ کر گیا ہے اگینسٹ دا ڈالر۔ اچھا، یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو کمی ہے ڈالر کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں سستا ہو رہا ہے ڈالر، اور 2 ماہ کے اندر تقریباً 7-7.5 روپے جیسا ڈالر سستا ہو چکا ہے، 167-168 تک بھی گیا ڈالر۔ یہ جو ڈکلائن آ رہا ہے اس میں، اور ایسی کچھ اطلاعات بھی ہیں، گورنمنٹ بھی بڑی آپٹمسٹک ہے اس کو لے کے کہ جی دسمبر جنوری تک چیزیں کافی زیادہ کنٹرول میں ہو جائیں گی۔ یہ بتائیے، آپ بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں، ایک منصب پر فائز ہیں، یہ وقتی ہے، یہ پرماننٹ ہے، یہ اسٹرانگ فوٹنگ یا ہم سالڈ فوٹنگ پہ جا رہے ہیں اس ڈکلائن کی طرف، یا یہ کچھ ببل ایک ہے جو کچھ عرصے کے لیے، سیاسی ماحول بھی بڑا گرم ہے ملک کا، تو چلیں جی تھوڑی سی قیمتیں ڈاؤن کرتے ہیں، عام بندے پہ شاید اس کا اثر کچھ پڑ جائے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا کامنٹ کرتے ہیں اس پہ؟ خیال کہ سیاسی کوئی چیز سے اس کا تعلق ہے، مگر جس طرح میں نے کہا ابھی تک سو فار سو گڈ، کہ ابھی تک جو چیزیں نمبرز آ رہے ہیں اچھے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، مگر یہ ان یوزل ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو، اور عام طور پہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ تھوڑا ڈیفیسٹ پہ چلتے ہیں، مگر ڈیفیسٹ مینیجبل ہونا چاہیے، ایز لانگ ایز اٹ از 2% آف GDP، جس طرح ہمارا اب چل رہا ہے وہ مینیجبل ہے۔ بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا وہ 6% آف GDP چلا گیا تھا، جو مینیجبل نہیں ہے۔ اب آگے جا کے اگر اکانومی تھوڑا پک اپ کرے گی تو امپورٹس بھی بڑھیں گی، اور اس سے بھی تھوڑا مطلب ڈالر کی جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک نمبر دینا تو وہ کوئی پاسبل نہیں ہے، اور آگے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ہائی رہیں گی یا ساتھ ساتھ تھوڑی کم ہو جائیں گی، یہ بھی پروجیکشن کرنا تو ڈیفیکلٹ ہے، مگر اس طرح کا نمبر دینا کہ جی 150 پہ چلا جائے گا، یہ وہ میرے خیال میں پراپر نہیں ہے۔ مگر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہ 161 کا لیول ہے یہ بھی ایک اچھا اٹریکٹیو لیول ہے، کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو 150 کی طرف لے جائیں گے یا چلا جائے گا، یہ اب ہم لے کے تو اتنا نہیں جاتے کیونکہ اب ہم ایک ایکسچینج مارکیٹ ڈریون ریٹ پہ آ گئے، تو وہ پھر تھوڑا ایکسپورٹس کو ہمارے ہرٹ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ جس کو
167 रुपीज़ मिल रहे थे $1 के एक्सपोर्टर को, अब उसको एज ऑफ टुडे 161 मिल रहे हैं। अगर ये 150 पे चला गया तो उसको $1 की पीछे 150 रुपए मिलेंगे, तो फिर एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट होने लग जाते हैं। अच्छा, तो एक फाइन बैलेंस है। ये बताएं सर, ये डॉलर सस्ता होने का थोड़ा आसान करके बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स भी समझ सकें जिनको इतनी टेक्निकल टर्म्स का नहीं पता। ये डॉलर जो सस्ता हो रहा है, जो रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, सरप्लस हम देख रहे हैं, करंट अकाउंट में पैसे हमारे ज़्यादा हो गए हैं, इसका आम बंदे को क्या फ़ायदा है और कैसे है? ये ज़रा आसान लफ्ज़ों में थोड़ा समझाइएगा प्लीज़। देखिए, आम बंदे को फ़ायदा तो ये है ना कि जब कोई हम चीज़ इंपोर्ट करते थे, वो चाहे फूड आइटम हो, गंदम हो, शुगर हो, कोई भी चीज़, हमें ऑयल हो, वो $1 के पीछे पहले 167 रुपीज़ हम दे रहे थे, आज 161 दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी काबू में रहती है। जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, जब रुपी स्ट्रांग हुआ है 167 से 161 रुपीज़ टू $1 हुए हैं, तो उससे हमारा जो इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, वो उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होती है। लेकिन सर, इन्फ्लेशन की शरह तो अब भी 11% के करीब है। प्रीवियस गवर्नमेंट दो साल पहले जब गई है 2018 में, तो 4 पॉइंट समथिंग इन्फ्लेशन रेट था, आज 11 पॉइंट समथिंग है। आई मीन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैन व्हाट इट वाज इन 2018। नहीं जी, इन्फ्लेशन देखें, बीच में जब हमने करेंसी डिवैल्यू की थी काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 साल में, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ के तकरीबन 12-13% तक गई है। और अब इस टाइम कम हो के अगर आप देखें मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन या इवन कोर इन्फ्लेशन, वो तकरीबन 8.5% के करीब है। तो इन्फ्लेशन में पिछले 6 महीने में काफ़ी नुमायाँ कमी आई है, और आगे भी एक्सपेक्टेड ये है कि इन्फ्लेशन यहाँ से और 1-8% कम हो जाएगी। ये अभी जो फूड इन्फ्लेशन पिकअप की है, क्योंकि थोड़ी जो हमारे क्रॉप्स हैं, वो उसका जो इम्पैक्ट आया है कुछ बारिशों का, वो आगे जाते हुए हमें लग रहा है कि वो फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, और उससे फिर हमारी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो भी फर्दर कम हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन है कि वो जो भी 8.5% के करीब चल रही है, वो भी कम होकर तकरीबन 7% के करीब चली जाएगी अगले 3-4 महीनों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ डॉक्टर अमजद वहीद साहब मौजूद थे, वो हैं NBP फंड्स के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।